السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں جو یہاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور جو گھروں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک مبارک ہو۔ کیسی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتوار کا دن عیسائیوں کو عطا فرمایا، پھر ہفتے کا دن یہودیوں کو عطا فرمایا، اور پہلے ان کو چوائس دی کہ ان میں سے جو دن تم نے پسند کرنا ہے وہ پسند کرو، اور پسند کیا انہوں نے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا جمعے کا دن تمہارے لیے ہم پسند کرتے ہیں، تو جمعے کا دن اس امت کے لیے پسند کیا گیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم کو فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت دیا، محنت کرو تمہیں اجر ملے گا۔ انہوں نے محنت کی، اللہ رب العزت نے ایک قیرات کا اجر ان کو عطا فرمایا۔ دوسری قوم کو حکم دیا تم ظہر سے لے کے عصر تک محنت کرو، انہوں نے محنت کی، اللہ رب العزت نے ایک قیرات کا اجر ان کو عطا فرمایا۔ پھر ہماری آپ کی بات آئی امت محمدیہ کو، ان کو کہا تم عصر سے مغرب تک کی محنت کرو، وہ اور تھوڑی ہوتی ہے، ان کو 2 قیرات اجر عطا فرمایا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلے تھے جوز، پھر تھے کرسچنز، انہوں نے دونوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات رکھی، یا اللہ محنت ہم نے زیادہ کی، اجر ان کو زیادہ ملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا امت محمدیہ کے ساتھ میرا فضل کا معاملہ ہے، فضل کا معاملہ ہے۔ قیرات ایک میجر ہے، وہ کتنا ہے یہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، اور وہ بھی اس پر بھی آج جمعے کا دن ہو۔ جمعے کے دن روایت میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سلام پھیر لینے کے بعد بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہیں پر بیٹھا رہے اپنی جگہ پر جہاں عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو یہ 80 دفعہ پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 80 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ ہاں، تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے تو ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے والد نہیں ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اگلی بار ان کے کام آ جائے گا۔ کہا جی پھر تو ہم دونوں کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نہیں ہے، تیرے بھائی نہیں ہے، تیری بہن نہیں ہے، اور پھر کیا یہ ساری کی ساری امت تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ تو میرے دوستو ہر ہفتے پڑھتے جاؤ، اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں۔ آج کا پروگرام اور آج کا دن ہم نے خاص طور پر ایک ایسی ذات کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے عجیب، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر دنیا میں خدا کا روپ دیکھنا ہے تو اس ذات کو دیکھ لو۔ اس ذات کو میں اور آپ کہتے ہیں ماں، وحنن علی وحن وفصالہ فی عامین انشکر لی ولوالدیک، وحنن علی وحن۔ جب وہ تجھے دنیا کے اندر لا رہی ہوتی ہے، جب وہ تجھے دنیا میں لا رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو درد کی لپیٹیں دیتے ہیں، اور وہ اس درد پر اس کو مزید درد کی لپیٹیں دیتے ہیں، اور پھر 2.5-3 سال تک وہ تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ انشکر لی، پہلے میرا حق مان، پہلے میرا شکر کر، ولوالدیک۔ اللہ نے یہاں پر عزیز دوستو ماں باپ کا جو شکر کرنا ہے، اور ماں باپ پر جو ہم نے ماں باپ کا جو ہم پر احسانات ہیں، اللہ نے اس ایک جگہ میں قرآن میں والدین پر احسان کرنا اور اپنے شکر کو ماننے کو برابر جوڑ دیا ہے۔ جتنا بڑا شکر میرا مان،
اتنا ہی بڑا شکر اپنے والدین کا بھی ایمان۔ تو آج ہم انشاءاللہ ماں کے بارے میں بات کریں گے، اور ایک چھوٹی سی بات میرے سے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ میری تو والدہ اب اس دنیا میں ہیں نہیں، الحمدللہ والد صاحب حیات ہیں، تو والد کے بارے میں بھی بتا دوں کہ والد جو دعا اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں، والد جو دعا اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تک جاتی ہے۔ ماں کے بارے میں نہیں فرمایا، حالانکہ ماں کا رتبہ بڑا ہے۔ اللہ پاک ان حضرات گرامی کی ہمیں خدمت کی توفیق دے جب تک یہ دنیا میں موجود ہیں، کہ اگر جنت کمانی ہے تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا، ابی، اللہ نے لحن داؤدی کا کچھ حصہ تجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ آواز اتنی خوبصورت تھی، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام کے دنوں کے اندر جب خلافت راشدہ میں جب تک زندگی رہی، تراویح صحابہ کرام کو ابی بن کعب نے پڑھائی۔ ایک دن عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جو وقت اللہ کو عبادت میں دیتا ہوں، اگر اس کا 1/4 حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ آدھا اگر کر دوں؟ آپ نے پھر فرمایا بہت اچھا ہے، بہت خیر کی بات ہے، لیکن بہتر ہے اور آگے بڑھا دو۔ کہا یا رسول اللہ اگر 3/4 آپ کے نام کر دوں آپ پر درود پڑھنے میں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور آگے بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ سارا وقت اگر آپ پر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ابی، تو پھر یہ تیری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ ہم عربی زبان میں درود پڑھیں یا اردو زبان میں مدح سرائی کریں، ایک ہی چیز ہے۔ اردو زبان میں اللہ کے نبی کی تعریف کرنا دراصل اللہ کے نبی پر اردو زبان میں درود بھیجنا ہے۔ اور یہ جیسے ہمارا جو مدحت رسول کا جو سیگمنٹ ہے، جس میں ہمارے نعت خوان حضرات ہیں یہ آپ کو نعتیں سناتے، جیسے آج جو ہمارا پینل بیٹھا ہے اس میں قاری محمد محسن قادری صاحب ہمارے ہر دل عزیز، پھر ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے کل ہمیں جوائن کیا بھائی شاہ رخ قادری صاحب۔ شمع محفل آپ حضرات کے سامنے ہے، ہمارے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائیے۔ اللہ مقبول بارگاہ کلام قصیدہ بردہ شریف سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج جمعہ بھی ہے، پوری دنیا میں درود سلام کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ سیاکار کو اجازت ہے آپ کے ساتھ پڑھنے کی؟ سب کو اجازت ہے، سب نے پڑھنا ہے، پڑھیں گے سب؟ بلکہ میری خواہش ہے کہ سب مل کر پڑھیں۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، اس اجر میں کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے، ٹھیک ہے جی؟ جی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم نے جو سحری میں کلام پیش کیا تھا اس کی بہت زیادہ فرمائش ہے. محسن بھائی مزہ کچھ زیادہ آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے.
عزیزان گرامی، جو قوم اپنے ماضی کے ہیروز کو بھلا دیتی ہے، دنیا اس قوم کو بھلا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے 15 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان کے ہوتے ہوتے تک اگر ان کو دنیا میں ہوتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑنے والی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگلے پچھلوں پر لان تان کریں گے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے 30 سال کے خلفائے راشدین کا جو دور تھا، 30 سال کے قلیل عرصے میں اسلام 3 بر اعظموں تک پھیل گیا۔ آج میں آپ کے سامنے 2 جنگیں کہ جن کا عالم اسلام پر انتہائی گہرا اثر پڑا اور اس کے اثرات آنے والے وقتوں تک محسوس کیے گئے، میں آج ان کا ذکر کروں گا۔ ایک ہے غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جنگ موتا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہیں کی لیکن صحابہ کرام اس جنگ میں گئے۔ یہ جو جنگ خندق ہے، اس میں قریش کے جو کفار تھے، انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کیا جنگ احد کے بعد اور مسلمانوں پر چڑھائی کی۔ یہ 10,000 کا لشکر جرار تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور بٹھا کر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، جن میں حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ مدینے کے ارد گرد ایک ایسی خندق کھودی جائے کہ فارس میں جب جنگ لڑی جاتی تھی تو ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ خیر، جب وہ صحابہ کرام نے اب اس خندق کو کھودنا شروع کیا، اچھا پہلے ہی غربت اور ایک افلاس کا ایک عالم تھا، بھوک کا یہ حال ہوا کہ صحابہ کرام کو پیٹوں پر اپنے پتھر باندھنے پڑے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی ہے، اور ایسے اپنا کرتا اٹھا کر اپنے پیٹ پر بندھا ہوا ایک پتھر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ خیر، جب عرب مدینے کے قریب پہنچے اور انہوں نے ارد گرد خندق کھودے دیکھی، انہوں نے تو کبھی اس قسم کی جنگ لڑی ہی نہیں تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیا کریں۔ کافی دن محاصرہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ خندق کو پار کریں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے اس وقت بھوک کا امتحان لیا، انتہائی سردی کا امتحان لیا، خوف کا امتحان لیا، کیونکہ پیچھے یہود کے 3 قبائل تھے، انہوں نے بھی غداری کی۔ جب کفار بالکل ناکام ہو گئے اور جب بالکل تھک گئے تو پھر واپس ہوئے۔ اب جب یہ واپس ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی۔ آخری دن ایسی زور کی آندھی چلی کہ جو ان کے کفار کے خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، ان کے جانوروں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ایک عجیب سما وہاں پر بندھا۔ اب جب یہ واپس ہوئے ہیں تو بشارت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے میرے رسول، اب آپ ان کے پیچھے جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسے کفار کے حوصلے توڑے۔ یہ تھی جنگ خندق۔ آپ کبھی مدینہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو اگر کبھی آپ سفر میں نکلیں اور اپنا کبھی کسی ٹور گائیڈ کو ساتھ لے کر نکلیں تو ضرور جائیں ان جگہوں پر جہاں پر یہ خندق کھدی ہوئی ہے۔ وہاں پر مختلف مساجد بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، وہاں بھی جا کر ان کی زیارت کریں۔ تو یہ تو تھی جنگ خندق۔ دوسرا ہے وہ سریہ کہ جس کو موتا کہا جاتا ہے میرے عزیز دوستو۔ یہ جنوب مغربی اردن میں ایک چھوٹا سا مقام ہے موتا، دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان ہے۔ یہ کرک، ایک کرک ہمارے پاس ہے، یہ دوسرا کرک ہے وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردن کے سرحد پر
ایک سردار تھا، شرجیل نام تھا، اس کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کر اللہ کی دعوت دو، اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اس نے ان قاصد کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 3000 کا لشکر تیار کروایا اور 3000 کا لشکر اس طرف روانہ کیا، اور آپ نے فرمایا اس لشکر کے سردار زید بن حارثہ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن طیار ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں، جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر سردار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں پھر مسلمان کسی کو بھی چن لیں۔ ادھر ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا سنو یہ تینوں واپس نہیں آئیں گے، ہمارے وقتوں میں بھی انبیاء جو بات کیا کرتے تھے اگر وہ اس بات کا تعلق مستقبل سے بھی ہوتا تھا تو وہ بات سچی ہوتی تھی کہ نبی کی بات سچی ہوتی ہے۔ ان تینوں کا یہ تینوں حضرات اس 3000 کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ لشکر 60,000 کا لشکر ہے، 60,000 کا لشکر ہے جو شرجیل لے کر پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کو تھوڑی دیر کے لیے تذبذب ہوا کہ کیا کریں، اللہ کے نبی تک پیغام بھیجیں، ہم تو 3000 ہیں، یہ 60,000 ہیں، پیغام بھیجیں کیا کریں۔ زید بن حارثہ جو کہ سپہ سالار تھے، انہوں نے ایک ایمان پرور تقریر کی وہاں پر کہ دیکھو ہم اگر شہید بھی ہو گئے تو بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم غازی بھی ہوئے ہم تو بھی کامیاب ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ اللہ نے موقع دیا ہے، اسلام کے شروع کے دن ہیں، آؤ یہاں پر کچھ ایسا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں ہم کو یاد رکھیں۔ ان کی اس تقریر سے صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، جیسے سپہ سالار، جیسے ہمارا امیر کہہ رہا ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ عزیز دوستو، جنگ شروع ہوئی اور ایسی زوردار جنگ تھی کہ شرجیل کی جو فوج تھی اس نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کو نشانہ بنایا اور نیزے مار مار کے آپ جب نیچے گرے تو آپ کو شہید کر دیا۔ علم کو فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا اور اٹھا کر جنگ بہادری سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، آپ نے اس کو ایسے کر کے جوڑ لیا، پیچھے سے ایک تیر آیا اور وہ لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ بھی شہید ہو گئے تو پھر سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بنے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ایک صحابی تھے ارقم بن ابی ارقم، انہوں نے اٹھایا علم اور آواز لگائی این خالد بن ولید کہاں ہیں؟ خالد بن ولید قریب آئے، آپ نے وہ علم ان کو دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ تقوی میں مجھ سے آگے ہیں۔ تو ارقم بن ابی ارقم نے فرمایا خالد اس وقت امت کو میرے تقوی کی نہیں تیری شجاعت کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی بحیثیت مسلمان پہلی جنگ تھی، آپ نے علم پکڑا، پورے کے پورے لشکر کو منظم کیا اور ایک زوردار حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے شرجیل کی پوری فوج پیچھے ہو گئی، آپ نے اپنی پوری کی فوج کو اکٹھا کیا اور مدینے واپس آئے۔ آپ جب مدینے واپس آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں شکست ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، شکست نہیں ہوئی، اور خالد اللہ کی تلوار ہیں۔ اس دن سے حضرت خالد بن ولید کا جو لقب تھا وہ سیف اللہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ 2 جنگیں تھیں جن کی وجہ سے، اور پھر حضرت خالد بن ولید نے آنے والے وقتوں میں عراق فتح کیا اور پھر شام کے فاتح کہلائے، اور جو 4 دنیا کے بڑے فاتح ہیں ان جس میں چنگیز خان، سکندر اعظم، نپولین اور خالد بن ولید، ان 4 میں سے حضرت خالد بن ولید وہ واحد جرنیل ہے جس کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، نہیں تو یہ باتیں تو کبھی نہ ختم ہونے کی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے شان دسترخوان، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، کہتے ہیں گھر والی کے لیے کہتے ہیں کہ اگر میاں کے
دل کو جیتنا ہے تو اس کو کھانے اچھے اچھے کھلاؤ, اس کا دل جیتا جائے گا. ویسے کافی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. یہاں ایک عجیب سی بات میرے ذہن میں آتی ہے. اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اچھا یہ اسراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر لو, پیٹ نہ بھرو, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں ان کو صحیح صحیح مقدار میں کھاؤ. جیسے گوشت ہے نا, گوشت خور اگر گوشت ہی کھاتے رہو گے تو گوشت خور جانوروں جیسی تمہارے اندر صفات آ جائیں گی. تو گوشت دھیان سے جتنا کھانا چاہیے اتنا کھاؤ. اگر صرف سبزیاں کھاؤ گے تو جیسے ویجیٹیرینز ہوتے ہیں نرم مزاج, ہاں پھر بالکل ہی نرم مزاج ہوگے تو بالکل نرم مزاج بھی ہونا وہ نہیں, ٹھیک ہے نا. پانی پیو کتنی مقدار ہو, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے پانی کھانے کے شروع میں شفا ہے, بعد میں وبا ہے, بعد میں بیماری ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, ہم خوب کھاتے رہے, انہوں نے بعد میں پانی پیا. ہم نے کہا بھائی پانی کیوں پی رہے ہو؟ تو کھانا ختم کرنے پر اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے کھانا ختم کب کیا, ابھی تو میرا کھانے کا بیچ پہنچا ہے. یہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اتنا کہ پیٹ میں پھر بھی جگہ رہ جائے. ہاں لیکن آج جس کھانے کی تیاری ہونے لگی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ پیٹ کے اندر کوئی جگہ بچے گی. وہ کھانا ہے, کون سا کھانا ہے؟ بریانی. بریانی. یہاں تک کہ یہ کھانا یقین کرو ہم پاکستانیوں میں اتنا مشہور ہے کہ اگر آپ میرے جو سعودی عرب کے جتنے دوست ہیں, جب میں عربوں میں جاتا ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں اہلن و سہلن بریانی. میں نے کہا حضرت میرا نام بریانی نہیں, جنید جمشید ہے. نعم بریانی. تو ان کو بھی اتنا پسند ہے یہ. تو اس کے لیے 2 جوڑے جو ہیں وہ آئیں گے. اور کون آئے گا جی؟ کس کو کہ نامزد کس کو کیا جی؟ کون نامزد؟ آپ ہوئے؟ آ جائیے آ جائیے. یہاں سے کون نامزد ہو؟ آ جائیے تشریف لائیے. بریانی. یا اللہ بڑا امتحان ہے تیرا یہ. جوتے اتار دیجئے, اوپر آ جائیے. تشریف لائیے. آپ کا اسم گرامی بھائی؟ جنید بھائی کیا حال ہے؟ ہاں جنید بھائی کا حال ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ندیم بھائی. آئیے ندیم بھائی, آئیے آپ اس طرف کو آ جائیں. جی بہن آپ لوگ بھی تشریف لائیے. تشریف لائیے. تو یہ ایک مائک ہو گیا آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے, اور ایک مائک آپ کے ہاتھ میں ہو گیا. اور میں ذرا دیکھوں یہاں پر, واہ 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 واہ, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے لیے گوشت بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مرغی اس طرف بھی ہے, مرغی اس طرف بھی ہے, وہ نیچے چاول بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے جی. اور یہ تیل بھی ہو گیا, یہ مسالے بھی ہو گئے. اب دیکھو کیونکہ رمضان ہے تو ہم کیونکہ کھا تو سکیں گے نہیں, بالکل. اب اس کو جتنا جو اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کرے گا یہ اتنا ہی اچھا, اس کے اتنا ہی زیادہ نمبر ہے, کیونکہ یہ دکھایا جائے گا. اور یہ ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے کرنا نہیں. آج وسیم تھوڑی سی دیر سے پہنچیں گے, اس لیے دونوں ہی میری ٹیم ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج دونوں ہی دیکھیں اب کون جیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. آج تو یہ فیصلہ کریں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں, اچھا یہ اس کے ہمارے سپانسرز ہیں کرشی جامع شیریں والے. اور صرف اتنا ہی نہیں, کرش جامع شیریں بطور ٹاپنگ دسترخوان پر سجے میٹھوں کی بھی شان بڑھاتا ہے. تو جو بھی ہو آپ کے میٹھے کی چوائس, جامع شیریں کرے مزہ ٹوائس, ٹھیک ہے نا جی. تو شروع کرتے ہیں جی. اور آپ حضرات کے اچھا ہاں, اور اس کا انعام جو ہے, جو ونر ہیں ان کو اوساکا کا ایک ریچارجبل فین ملے گا. اور تمام شرکاء کے لیے کرشی کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور میزان کے گفٹ ہیمپرز ہیں. تیار ہیں جی؟ جی اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائیے جی, شروع ہو جائیں بہن جی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کے ساتھ حاضر ہوگا.
عزیزان گرامی، کیسی خوش قسمت ہے وہ زبان جس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کا موقع ملے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان سراپا بنایا ہی اس لیے گیا ہے، اس دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرے۔ ہاں، یہ زبان سوکھ کیوں نہیں جاتی اگر اس کو سارا دن اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ہمارا یہ سیگمنٹ شائننگ سٹار کا، جس میں ملک بھر سے مختلف نعت خوان تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ سیگمنٹ شائننگ سٹار کے نام سے ہے۔ آج ہمارے پاس جو نعت خوان تشریف لائی ہیں یہ ایبٹ آباد سے آئی ہیں، پاکستان کا وہ خوبصورت شہر، میرے فیورٹ ترین شہروں میں سے، ہل اسٹیشن بھی ہے اور شہر بھی ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے ہی زیادہ مہمان نواز ہیں، ضرور جائیے گا وہاں پر۔ تو وہ پڑھیں گی، اور ان کا جنہوں نے اسپانسر کیا ہے وہ گابا نیشنل سینڈوچ میکر ہیں، پھر ایک کیو موبائل کی ٹیبلٹ ہے اور کیو موبائل کے سیٹس ہیں، اور یہ مقابلہ 27 رمضان المبارک تک جائے گا۔ ونر کو صوفی کی جانب سے 27 رمضان المبارک کو ایک کار دی جائے گی، اور یہ کار ہماری، یہ دیکھیے سامنے ہماری کار کھڑی ہے بھئی، اس کار کا شاٹ بھی ہونا چاہیے یار۔ ہاں، ہم دوسری گاڑیوں کے شاٹ تو بناتے رہتے ہیں، اس گاڑی کا شاٹ بھی ہونا چاہیے، صوفی والوں کی طرف سے بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، ٹھیک ہے۔ اور رنر اپ کو گابا انٹرنیشنل کی طرف سے 4 ڈور کا ریفریجریٹر دیا جائے گا، اور خاکسار جنید جمشید کی طرف سے ایک اتوار کو بائک دی جائے گی، اور ہر بائک کے ساتھ ویگا لوبریگنٹ کا ایک کارٹن دیا جائے گا، جس میں 1 سال کا آئل بائک کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کیو موبائل، جیسے میں نے عرض کیا، کیو موبائل کی طرف سے ٹیبلٹ اور کیو موبائل کی طرف سے ایک موبائل سیٹ۔ جی منزہ پڑھیے۔ وہ کمال حضور ہے کہ گمانی نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے رام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں،
जहाँ से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं ये फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। अजीज़ दोस्तों, अगर आपको मुनज़्ज़ा का पढ़ना और मुनज़्ज़ा का कलाम पसंद आया है तो आप अपने मोबाइल्स पर लिखिए BR, एक स्पेस दीजिए, फिर लिखिए मुनज़्ज़ा और ये भेज दीजिए 8038 के ऊपर, 8038 के ऊपर। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 27 रमज़ान अल मुबारक को इस बात का ऐलान किया जाएगा कि कौन इस हमारे जो शाइनिंग स्टार का विनर है और उसको दी जाएगी सूफ़ी बनास्पति की जो सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की एक कार। आइए जल्दी से देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारे कुकिंग सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है और क्या चीज़ बन रही है और बिरयानी कहाँ तक पहुँची है। जी नदीम भाई, क्या हाल है बिरयानी का? बस सर बिरयानी चल रही है, बस कौरमा तैयार हो रहा है बिरयानी का। अच्छा, खुशबू तो बहुत ज़ोरदार आ रही है। बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो वाह 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 वाह। मोहसिन भाई, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और वो आपको बीच में कुछ पढ़ते पढ़ते मैंने रोक दिया था, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतनी ऑडियंस बैठी है, पता नहीं इनका मोटरसाइकिल जीतने का दिल है कि नहीं है। मोटरसाइकिल चाहिए क्या? तो फिर ताली तो बजा कोई नहीं रहा। अच्छा, तो ब्रेक के बाद दें कि ब्रेक से पहले दें? इनको पहले दे दें? पहले दे दें। चलो भाई, उबैद भाई कह रहे हैं पहले दो यार। चलो भाई ठीक है, तो घुमा के मोहसिन भाई आ जाओ नीचे। पिछली भी बाइक आप ही ने निकाली थी, ये बाइक भी आप ही निकालो। देखो किस खुशकिस्मत के लिए। अपने अपने पर्चे निकाल लो, अपने अपने हाथों में ले लो। जी 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 जी, आइए जी, आइए एक सेकंड। और जी इसको अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं इसको, ये देखना भाई, वाह। ये जो हमारी बाइक है इसको सरन इस्पगोल वालों ने स्पॉन्सर किया है। मैं इस बगोल बाकायदगी से लेता हूँ। मैंने ये अब तक क्यों नहीं लिया आज तक, ये वाला। अब से इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो इतना बड़ा दिल रखता है कि जो सिर्फ और सिर्फ लकी ड्रॉ पर बाइक दे दे, अल्लाह उसके कारोबार में बहुत बरकत दे। सरन इस्पगोल वाले जी, ठीक है जी। इसको बाकायदगी से ख़ास तौर पे बिरयानी के बाद ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो हज़म नहीं होनी है बिरयानी। ठीक है जी, घुमाएं जी इसको। मोहसिन भाई निकालें, पहले 3 निकालें, उसके बाद फिर मैं और आप मशवरा करेंगे कि जुल्फ़िकार भाई से मशवरा, अपना शाहरुख भाई से मशवरा करेंगे कि कौन सा वाला निकालिए। 3 निकालिए, निकाल लिए 3 आपने। अच्छा ये पकड़ो भाई, ये चाबी मैं अपने पास रख लूँ सरन इस्पगोल की। शाहरुख भाई बताइएगा ज़रा कौन सा, ये या ये, इसको करूँ? हैं, सेंटर बीच वाला। लो जी महमूद भाई, मोहसिन भाई बीच वाला निकाल लेते हैं। अच्छा जी,
یا میرے مالک اتنی بڑی چابی. ہاں 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 ہاں. اچھا جی 0333 کا موبائل کس کا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. یار بڑا ظلم ہے نا. باقی سارے تو ایسے مرجھا گئے جیسے پھول مرجھا جاتا ہے ایک دم, ایسے جیسے ڈالی سے گر نہیں جاتا ہے. ہاں ارے میں نے موبائل کا نمبر کا سٹارٹ پوچھا, یہ تھوڑی بولا کہ اس میں کیا لکھا ہے. ایویں ہی گھبرا گئے سارے. ہاں اچھا جی اللہ کا حبیب کون ہے؟ کون بتائے گا اللہ کا حبیب کون ہے؟ آپ ہیں اللہ کے حبیب. اللہ کا حبیب کون ہے؟ رسول اللہ. اور یہاں پر محمد حبیب کون بیٹھا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں. اچھا بیٹا چیک کروں گا میں یہ اس پر سیریل نمبر ہے. عزیز آ جاؤ نیچے, آ جاؤ نیچے. واہ واہ واہ. آئیے آئیے دکھائیے ذرا مجھے برادر میں گرا. برادر یہی ہیں آپ؟ ہاں تمہیں تو ان کا شکریہ کرنا چاہیے. میں تو سائیڈ والا لے رہا تھا پیپر, انہوں نے بیچ والا نکال لیا. بھائی یہ جو بائک ہے سرن اسبغول کی, یہ ہمارے پیارے بھائی, ادھر آ جاؤ بھائی محمد حبیب, سارا ملک تمہیں دیکھ لے. اب یہ چابی پکڑ لے بھائی, بہت بھاری ہے ٹھیک ہے. اور وہاں ذرا دیکھو, یہ بائک جو ہے یہ ہمارے بھائی محمد حبیب کی ہو گئی. بہت ساری تالیوں میں. آؤ اپنی بائک کو دیکھ بھی لو ایک نظر. آؤ جی آؤ جی. یہ والی بائک ہوئی آپ کی ٹھیک ہے جی. تو آپ ویسے 1 منٹ رکو یہاں پر, میں تم سے ذرا یہ پوچھوں, کیوں امید تھی ویسے بائک جیتنے کی؟ میں بنیادی طور پر بائک یعنی شان اسلام میں پارٹیسپیٹ کر کے جیتنا چاہتا تھا, لیکن اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی دلوا دی. آسانی سے دلوا دی آپ کو. آپ کرتے کیا ہیں حبیب بھائی؟ میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں بچوں کو مدرسے میں. بہت تالیاں ہونی چاہیے بھائی, اور رکنی نہیں چاہیے. بہت مبارک حبیب بھائی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ARY ڈیجیٹل کے اس پروگرام شان رمضان میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سرن اسبغول والوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ یہ انعام اس کو جا رہا ہے جس کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت تشریف رکھیے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں.